اکثر میرے دل میں یہ نا خیال آتا ہے کہ بڑی خطرناک سی چیز لگتی ہے یہ کہ جیسے شرک کی معافی اللہ نے نہیں نہ دینی، قرآن میں آتا ہے. اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ مطلب بدعت کرتے تھے، دین میں نئی نئی چیزیں داخل کی ہیں، تو اس سے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو معاف ہی نہیں کریں. تو اس میں کیا سچائی ہے کہ واقعی ایسا ہوگا جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معافی نہیں دیں گے، یا ان کے لیے بھی شفاعت ہو سکتی ہے؟ شفاعت ہوگی اگر بدعت مکفرہ نہ ہوئی. دیکھیں دین پورا ٹوٹیلٹی میں آپ نے لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا. اللہ کے بندو خودکشی کرنا یہ تو بدعت سے بڑا گناہ ہے نا. خودکشی کر لی، ایک بندے نے حرام کام کیا، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے آپ نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا لیکن صحابہ کرام کو کہا کہ تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا. تو جنازہ تو مسلمان کا پڑھا جاتا ہے. امت میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کیا تو وہ کافر ہو کے مرا ہے. کہتے ہیں مسلمان ہے، دعائیں مغفرت بھی کریں، یہ حرام کام ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. یہ جو ہے نا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو عمل تو جہنم میں لے جانے والا ہے نا. بعد میں اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کے الٹیمیٹلی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بدعتی ہو، وہ معاف ہو جائے گا. ہمیشہ کے لیے تو بدعت تو نہیں جہنم میں لے کے جا سکتی نا. بدعت کے بارے میں کہاں آیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والا کام؟ وہ تو جھوٹ بولنا بھی جہنم میں لے جانا ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی، زنا کرنا بھی، چوری کرنا بھی، سارے وہ گناہ کبیرہ جن کی وعیدیں آئی ہیں قرآن اور سنت کے اندر، وہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید ہے وہ صرف شرک کے بارے میں آئی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اسی میں آ گیا کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، تو بدعت بھی معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. لیکن یہاں پہ سوال بیسیکلی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی وہ اس بندے کے لیے مطلب ظاہر ہے ان کے دین میں کسی نے نئی چیز داخل کی اور اتنے تو اس کو تو آپ علیہ السلام نے پھینک دیا نا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ. وہ تو آئیں گے حوض کوثر پہ، تو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا نا. ظاہر ہے کہ بدعتی اور جس نے جہنم میں جانا ہے اسے تو حوض کوثر نہیں ملنا. حوض کوثر تو ان کو ملنا ہے جنہوں نے جنت میں جانا ہے. ہاں، تو وہ لوگ وہ ہیں کہ وہ پہلے پاک ہوں گے، جہنم میں جا کے اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں گے نا اپنے گناہ دھلوانے کے بعد، جہنم بھی سمجھ لیں ایک وہ واشنگ مشین ہے جس نے گناہوں سے پاک کرنا ہے. پھر جب اس میں سے نکلیں گے نا تو پھر وہ ساری چیزوں کے حقدار ہو جائیں گے. صحیح، بالکل. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پھر جو میرے حوض کوثر سے ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. یعنی پھر آپ جو جنت میں مشروب پیئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے، کیونکہ پیاس ایک کمزوری ہے، جنت میں یہ کمزوری بھی نہیں ہے. جنت میں آپ جو مشروب پیئیں گے وہ ٹیسٹ کی وجہ سے پیئیں گے. بھوک بھی ایک کمزوری ہے، جنت میں کسی کو بھوک نہیں لگے گی. اس کے ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے کھانے میں ٹیسٹ ڈال دیا ہوگا اور ان لمیٹڈ ہے، جتنا مرضی کھائے. ایک ڈکار آئے گی اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی. جنت کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا تعلق ان دنیا کے رولز کے ساتھ نہیں ہے. لہذا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ جب میں جہنم میں جاؤں گا نا تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں اسے نکال لوں گا. اور اس کے بعد پھر مجھے داروغ جہنم مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں سوائے اس کے جسے قرآن نے روک لیا ہے اور اس پہ جنت حرام ہے. باقی ہر بندہ جہنم سے نکالا گیا ہے اور قرآن نے روک لیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میرے ہر امتی کو میری اس دعا سے نفع پہنچے گا سوائے شرک والے کے. اس میں بھی آ گیا کہ ہر امتی کو نفع، یہاں ہونا جی اتنا بدعت والا. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر امتی نبی کو عقیدہ ہوتا تو جب حضور یہ کہہ رہے تھے بخاری مسلم حدیث کے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور امتی نبی ہیں جن میں سے علی بھی ہے.
آپ نے انکار کر دیا کہ نبی کوئی بھی نہیں، نہ امتی نبی، نہ حقیقی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، اگر مولا علی نہیں ہے تو باقی تو پھر کوئی شاہد نہیں۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، اس موقع پہ بولا جاتا ہے۔ میں اسی لیے حمدی صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سورہ نساء کی جو آیات ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ قتل کیے گئے عیسیٰ ابن مریم، نہ انہیں سولی دیا گیا، بلکہ معاملہ ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب غامدی صاحب کے پاس سورہ نساء کی ان آیات کا جواب ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ جب انہیں رومنز کی فوج گرفتار کرنے آئی یہودیوں کے کہنے کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی اور جسم سمیت اوپر اٹھا لیا۔ ہاں وہ یہ نہیں کہتے جو قادیانی کہتے ہیں یا جو منکرین حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو جسم سمیت اٹھا لیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں موت دے کر ان کی میت کو اٹھایا گیا۔ تو 90% تو غامدی صاحب مانے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی کہیں قبر بنی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں قرآن میں جب یہ کہا گیا کہ نہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، بلکہ وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، تو بڑا اچھا موقع تھا کہ بلکہ وہ موت دیے گئے اور فلاں جگہ ان کی قبر موجود ہے، نہیں ہے۔ تو اسی لیے غامدی صاحب ہمیشہ وہ انی متوفیک و رافعک الیہ، وہ سورہ ال عمران کوٹ کرتے ہیں، سورہ نساء کی طرف گئی، اور اس کے آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر وہ ان کی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ موت بھی نہیں آئی ان کو، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ابو ہریرہ یہ آیت پڑھ کے کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے بھی سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف مال کی ریل پیل ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت بھی اس میں پڑھتے تھے، بالکل فٹ اینڈ بیٹھتی۔